آپ میرے باپ کے دوست ہیں، اس لیے میں آپ کی اجازت کے لیے آیا ہوں کہ حضور نے فرمایا اپنے باپ کے دوستوں کو بھی عزت کی نگاہ سے تعظیم کے ساتھ رکھو۔ باپ مر جائے تو چچے کو باپ کا مقام حاصل ہے، بڑے بھائی کو باپ کا مقام حاصل ہے، پھوپھی کو اس طرح سے اللہ نے یہ رتبے دیے ہیں۔ اگر ماں مر جائے خالہ کو ماں کا مقام حاصل ہے۔ آج صلہ رحمی نہیں رہی، آج ہم اتنے اپنے آپ میں مگن ہو چکے، رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ چکے، والدین کے حقوق چھوڑ چکے۔ میں کیسے بتاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عمر میں درازی چاہتا ہو، عمر میں برکت چاہتا ہو، رزق میں برکت چاہتا ہو، اور اپنی اولاد کو اپنے لیے یہ چاہتا ہو کہ میری فرما بردار بن کر رہے، فرمایا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کیوں؟ میں یہ بات بڑے کھلے لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے جن کے باپ اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اور جو پاؤ گے وہی، جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ اس لیے خود مثال بن جاؤ، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کی خدمت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے گفتگو کرو تو پست لہجے کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ، محبت بھرے لہجے کے ساتھ، محبت کی نگاہوں کے ساتھ، اور اس طرح گفتگو کرتے ہوئے۔ میرے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ ماں باپ میں سے جو کوئی ایک بھی اگر تم بیٹھے ہو، اگر منصب پر بیٹھے ہو، یا دفتر میں بیٹھے ہو، یا دکان پہ بیٹھے ہو، یا دوستوں میں بیٹھے ہو، جب ماں باپ میں سے کوئی آ جائے تو ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد ان کا ماتھا چومو، ان سے پوچھو، ان کا نام لے کر نہ پوچھو۔ بعض لوگ اپنے باپ کا نام لے کر پکارتے ہیں، ادب کے خلاف ہے۔ ابا جان، امی جان، پیارے انداز سے اسے پکارو، اور اس کے بعد وہ جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو کے جواب میں ادب کو اتنا ملحوظ رکھو کہ اس کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے جب ماں باپ آپ کو ملنے آئیں، ان میں سے دو میں سے اگر ایک بھی آیا ہے، فرمایا جب وہ چلنے لگے تو یہ نہیں کہ تم اپنی مسند پر بیٹھ جاؤ، پیچھے پیچھے چل کر انہیں رخصت کرو، وہ آگے چلیں، تم پیچھے چلو۔ اس طرح جب اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کرانے میں اپنی اولاد سے زیادہ ان کی خبر گیری رکھو۔ کپڑا پہنانے میں اگر تم مارکیٹوں میں جا کر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہترین کپڑے خریدتے ہو، میرے دوستو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ عید کے دن اولاد اور بیوی تو اچھے کپڑے پہنتی ہے مگر باپ کے کپڑے دھلے ہوئے بھی نہیں ہوتے، اس پر وہی نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا۔ حضور نے فرمایا اس کی ناک کٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، یہ بد دعا ہے رسول اللہ کی، رغم انف، اس کی ناک کٹ جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے جنت نہ پائی۔ جنت پانا یہ اتنا آسان ہے کہ والدین کی فرما برداری میں اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ بیٹا اپنے دوست کو باپ پر ترجیح دے گا۔ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا جب اس کا باپ بڑھاپے میں کھانستا ہوا گردن ٹیڑھی کے ساتھ، دید نہیں ہوگی، اور وہاں سے ایسے گزرے گا، دوست پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہے گا یہ نوکر جا رہا ہے، یہ میرے گھر کا نوکر جا رہا ہے۔ میرے دوستو اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ جب کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کو اف کے ساتھ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت کی تشریح میں کیا خوب فرمایا، فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے ہو تک، اف تک نہ کہنا، یہ اتنی ادنا درجے کی بات ہے کہ اگر اس سے بھی ادنا درجے کی کوئی چیز ان کی طبیعت پر ناگوار ہو تو وہ بھی رب کو منظور نہیں ہے۔
बात समझे हैं? समझने की कोशिश करना। उस कहने में भी कहीं उसका टूटा हुआ बूढ़ा दिल कहीं ये न कह उठे कि ये वही मेरा बेटा है जिसको मैं बचपन में उठाता था। माँ ये न कहे कि 30 महीने में दूध पिलाती रही, 30 शहरा, 30 महीने, 6 महीने उसने पेट के अंदर उसको खुराक मुहैया की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहता। एक शख्स बुढ़ापे में अपनी माँ को पाता है और फिर जिस वक्त मक्का में पहुंचता है और उस वक्त का सहाबी रसूल है, मकाम में भी कितना अफजल है, और माँ को अपने कंधों पर बिठाकर तवाफ बैतुल्लाह कराता है। वो व्हील चेयर नहीं लेता, वो कहता है मेरे कंधों पर बैठकर तवाफ कर, और उसके बाद सही सफा मरवा कराता है, फिर अराफात ले जाता है, फिर मुज़दलिफा ले जाता है, फिर उसकी तरफ से रमी करता है, कुर्बानी करता है। हजूर की खिदमत में आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को ऐसे हज कराया। हजूर ने फरमाया, जो पेट में तुझे वो उठाती रही उसका हक भी अभी अदा न हुआ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन दर्दों में माँ जिस वक्त बच्चा जनती है, बच्चा जिस वक्त पेशाब करता है तो वो गीली जगह पर सोती है, सर्दियों के मौसम में अपने बदन को आलूद करती है, सुबह की नमाज, फिर वो नेक पाक दमन औरत अपनी पाकीज़ी के लिए अपने आप को धोती भी है, मगर कभी ये नहीं कहती कि बेटा